اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کا تیسرا رکوع ہے آج۔ واللاتی اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ کہ وہ آتی ہیں بے حیائی کو، من نسائکم عورتوں تمہاری سے، فاستشہدوا بس گواہ کر لو، علیہن اوپر ان کے، اربعۃ منکم چار گواہ تم اپنے لوگوں سے، فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن پس روک لو ان کو، فی البیوت بیچ گھروں کے، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا کر لے جائے، موت ان کو آ جائے، موت ان کی زندگی کو پورا کر دے، او یجعل اللہ یا کر دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بدکاری میں زنا کے متعلق ہے، اور پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ سورہ النور کے اندر چونکہ اس کا باقاعدہ حکم آ گیا ہے سزا کا، تو اس لیے یہ آیہ مبارکہ اب قابل عمل نہیں رہی، اس کا حکم اب باقی نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں بدکاری وہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بدکاری ہے جو عورت کی عورت کے ساتھ ہے۔ وہ عورت جو ناقد خدا ہے، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ یا وہ عورت ہے جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، تو اگر وہ کوئی ایسی عورتیں آپس میں مل بیٹھی ہیں تو ان کے لیے بھی پہلے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر چار گواہ اپنے لوگوں میں اس پر گواہی دے دیں تو پھر اس کے لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا تو ان کو چار دیواری کے اندر بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ کریم ان کے لیے کوئی دوسری راہ پیدا کر دے، یعنی ان کا کہیں اور نکاح ہو جائے۔ تو یہ صورت ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی موقع کے مطابق مناسبت کے ساتھ اگر حکومت کوئی اسلامی ہے وہ کوئی قانون نافذ کرتی ہے یا اس کے لیے کوئی سزا کی اور چیز مقرر کرتی ہے تو وہ حکومت کا معاملہ ہے، کر سکتی ہے۔ واللذان یاتیانھا منکم اور وہ جو دو مرد آئیں اس بے حیائی کو، منکم تم میں سے، یعنی مرد اگر آپس میں کوئی معاملہ ایسا کریں، فآذوہما تو ان کو بھی ایذا دو، فإن تابا پس اگر توبہ کریں، وأصلحا اور اپنی اصلاح کر لیں، نیکی پر آ جائیں، برائی سے کو روک دیں، فأعرضوا عنہما ان سے منہ پھیر لو، اعراض کر لو، ان اللہ بلا شبہ اللہ کان ہے تواب الرحیمہ توبہ قبول کرنے والا، پیار کرنے والا۔ گویا مردوں کے متعلق بھی وہی صورت ہے جو عورتوں کے متعلق ہے۔ انما التوبہ تو سوائے اس کے نہیں کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ اوپر اللہ کے ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برائی کے، بجہالت ساتھ جہالت کے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم جو لوٹ آتا ہے اللہ ان پر، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ کفارہ ہے انسان کے اس برے عمل کا جس کی برائی اس برے عمل کرنے والے نے خود محسوس کر لی ہو، اور جو کام اس سے سرزد ہوا تھا اس سے اس نے رجوع کر لیا اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے
اس نے اعتراف کر لیا کہ اللہ آئندہ ایسی حرکت سے باز رہوں گا، تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا بھی اور پر حکمت بھی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو عمل کرتے ہیں برے، جو برائیاں کرتے ہیں، حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، قَالَ، تو کہے کہ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، بلا شبہ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرنے والا، یہ توبہ توبہ، یعنی اب دیکھ لی موت تو پتہ چلا، یعنی اس عمر کو انسان پہنچ گیا ہے کہ اب وہ، یہ جس طرح کہتے ہیں گر جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، تو یہ جو اس عمر کی توبہ ہے اسی میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور موت سامنے دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ کو لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اگر اس وقت کوئی توبہ کرے جب اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہو تو وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ایسی حالت میں مر گئے ہیں کہ وہ انکار حق ہی کرتے رہے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے عذاب درد دینے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ میرے خیال میں تقریباً 19واں بھی ایمان والوں کا جو ہے نا بات یہ شروع ہو رہی ہے اور خطاب ہے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں حلال واسطے تمہارے، ان تارث النساء، یہ کہ وارث ہو جاؤ تم عورتوں کے، کرہا زبردستی، عورتوں کو میراث سمجھ کر ان پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے رہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور یہ جو بیان پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی وراثت کے معاملے میں بھی یہ بیان گزر چکا ہے، اور نکاح کے معاملے میں بھی یہ دونوں طرح کی بات سمجھی جا سکتی ہے اور مضمون بھی دونوں طرف جاتا ہے، اس لیے تفہیم جو ہے وہ اپنی جس طرح مناسب لگے کر لیتا ہے انسان، یا تفہیمات اپنے لیے وہ لے سکتا ہے اس سے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت سختی سے روکو ان کو، مت منع کرو ان کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ لے لو، بعض اس چیز سے ما آتیتموہن، جو دی تم نے ان کو، الا مگر ان یاتینا، یہ کہ آئیں وہ بفاحشۃ مبینہ، بے حیائی ظاہر کو، وعاشروہن، اور معاشرت کرو ان سے، رہن سہن رکھو ان سے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن، پس اگر ناپسند جانو تم ان کو، فعسیٰ، پس شاید کہ ان تکرہوا شیئا، کسی چیز کو تم ناپسند، یہ کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ویجعل اللہ، اور کر دے اللہ رب کریم، فیہ، اس کے اندر، خیرا کثیرا، بھلائی بہت۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، اور اگر ارادہ کرو تم بدل لینے کا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو، قنطارا، خزانہ، فلا تأخذوا منه شیئا، پس مت لو اس سے کچھ بھی۔ یعنی طلاق دینے والے مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو دیا ہوا مال واپس لے، چاہے اس نے ایک خزانے کا سونے کا ڈھیری کیوں نہ دیا ہو، اور اگر وہ ادا نہیں کیا ہوا، وعدہ کیا ہوا ہے، غیر معجل جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، کہ وہ ایسا ہے کہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ دوں گا لیکن دیا نہیں ہے، تو اس کے دینے سے بھی انکار کرنے کا حق اس کو نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو قانون اس کو مواخذہ بہرحال کرے گا، اور اسلام کی نظر میں بھی وہ برا ہے۔ ہاں اگر عورت چاہے تو اس میں سے کچھ چھوڑنا چاہے یا سارا چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتی ہے۔ اتاخذونہ، کیا لوگ تم اس کو، بہتان سے، و اسم مبینہ، اور واضح ظاہر گناہ سے، وکیف تاخذونہ، اور کیوں کر لوگ تم اس کو، وقد افضى بعضکم الی بعض، اور تحقیق تمہارے بعض سے ملتفت ہو چکے ہیں، یعنی میاں بیوی کا ملنا تم مل چکے ہو، تو اس کے بعد یہ سلسلہ اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے، مرد طلاق دینے پر آ گیا ہے، تو یہ واپس اس سے لے گا کیوں؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور پکڑا انہوں نے تم سے پختہ عہد، وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کریں، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے کہ تمہارے باپ نے ان سے نکاح کیا ہے، من النساء، عورتوں سے، الا مگر ما قد سلف، جو گزر گیا۔ یہ عربوں کا ایک دستور تھا، وہ شادیاں بھی بہت کرتے تھے، اور ان کی جو شادیاں تھیں تو ظاہر ہے بوڑھے جب جوان عورتوں سے شادی کرتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں وہ بھی پہلی عورتوں سے مطلب کتنے بچے ہو جاتے، تو اس میں ایک دستور ان کا یہ بھی تھا کہ یعنی زمانہ جاہلیت میں،
کہ ان کے جو وہ عورتیں ہوتی تھیں جو باپ کے پہلے نکاح میں رہ چکی تھی، باپ کے مرنے کے بعد وہ بڑے بیٹے کے لیے خود بخود ان کو مطلب دے دی جاتی تھی، جیسے مطلب وراثت سمجھنے تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان کو جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا۔ تو اس رسم بعد کو اللہ رب کریم نے روک دیا ہے، فرمایا انہ کان فاحشہ، بلا شبہ یہ ایک بے حیائی کی بات ہے۔ فحش کہتے ہیں وہ قول یا فعل جو حد سے بڑا ہوا ہو، وہ فحش کہلاتا ہے۔ وہ مقتا، اور یہ بڑا کبیح فعل ہے، ایسا مقت کہتے ہیں وہ بری بات جس کو دیکھ کر لوگ خود ناخوش ہوں اور برا محسوس کریں۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت جو ہے وہ باقی ہے لیکن لمبی ہے، تو ہمارا چوتھا پارہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا کل انشاءاللہ۔ چوتھا پارہ مکمل اور پانچویں کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔